السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں آپ کے سامنے سورہ القمر کی آیت نمبر 4 سے لے کر 8 تک کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان لوگوں کے سامنے پچھلی قوموں کے وہ حالات آ چکے ہیں جن میں سرکشی سے باز رکھنے کے لیے کافی سامان عبرت ہے، اور ایسی حکمت جو نصیحت کے مقصد کو بدرجہ تمام پوری کرتی ہے، مگر تنبیہات کا ان پر کارگر نہیں ہوتی۔ پس اے نبی، ان سے رخ پھیر لو۔ جس روز پکارنے والا ایک سخت گوار چیز کی طرف پکارے گا، لوگ سہمی ہوئی نگاہوں سے کے ساتھ اپنی قبروں سے اس طرح نکلیں گے گویا بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں، پکارنے والے کی طرف دوڑے جا رہے ہوں گے۔ اور وہی منکرین جو دنیا میں اس کا انکار کرتے تھے اس وقت کہیں گے کہ یہ دن تو بڑا کٹھن ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیت میں اللہ تعالیٰ ان مشرکوں اور کافروں پر تبصرہ کر رہے ہیں کہ جو کہ ایمان لانے سے انکار کر رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت پر لبیک نہیں کہہ رہے تھے، بلکہ الٹے ان کی مخالفت کر رہے تھے اور ان کا مذاق اڑاتے تھے اور ان کو ہر طرح کی تکلیفیں دیتے تھے۔ تو اسی بات پر اللہ تعالیٰ ان پر تبصرہ کر رہے ہیں کہ حالانکہ پچھلی قوموں کے حالات دیکھ چکے ہیں، یعنی وہ دیکھ چکے ہیں کہ کسی قسم کی کسر نہیں چھوڑی گئی، پچھلے نبیوں نے بھی نہیں چھوڑی، ہر طرح سے ان کو نصیحت کی، ہر طرح سے حکمت ان کو سدھارنے کے لیے استعمال کی، یعنی بہتر سے بہتر طریقہ اختیار کیا ان کو سمجھانے کا۔ پھر اس کے بعد جب وہ سمجھ نہیں آیا تو ان پر پھر عذاب بھی آیا، وہ تباہ بھی ہوئی قومیں۔ تو یہ ان سب چیزوں میں موجودہ جو کافرین و مشرکین ہیں، ان کے لیے کافی سامان عبرت ہے۔ وہ چاہیں تو پچھلی قوموں کے حالات دیکھیں اور اس سے عبرت حاصل کریں کہ ان کے انکار کی ان کو پھر کیا سزا ملی، کس طرح وہ قومیں تباہ ہو گئیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تنبیہات ان پر کارگر نہیں ہوتی، یعنی کسی قسم کی وارننگ ہم دے لیں، یہ باز آنے والے نہیں ہیں۔ تنبیہات سے مراد وارننگ ہے کہ کسی قسم کی ہم وارننگ دے دیں ان کو، مگر یہ سدھرنے والے نہیں ہیں، یہ اپنی ہٹ درمی پر جمے رہیں گے۔ تو جب یہ اس طرح ضد پر آئے ہوئے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شاید فرمایا جا رہا ہے کہ پھر ان کی طرف سے رخ پھیر لو، یہ مزید ان کو یعنی سمجھانا، نصیحت کرنا، ڈرانا بیکار ہے، کیونکہ یہ سبق کسی بات سے بھی سبق حاصل کرنے والے نہیں ہیں۔ ان کو ساتھ تو وہی ہوگا جو کہ طے ہے، یعنی کیا ہوگا کہ قیامت کے روز ان کو پھر بلایا جائے گا، ان کو طلب کیا جائے گا اللہ تعالیٰ کے دربار میں اپنے اعمال کے جواب دہی کے لیے۔ اور اس وقت جب یہ سب اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو حیران پریشان ہوں گے، کیونکہ ایک آواز ان کو طلب کر رہی ہوگی، سخت آواز ان کو طلب کر رہی ہوگی جو بڑی ان کو بری لگے گی، لیکن ان کو حاضر ہونا ہوگا، ان کو میدان حشر کی طرف دوڑ لگانی ہوگی، اور اس طرح ان کی تعداد اور ان کے ایک دوسرے پر گرتے پڑتے جو جانا اس طرح ہوگا جیسے ٹڈیاں بے شمار جب جمع ہوتی ہیں اور ایک طرف چلتی ہیں تو پھر ان کا یہی حال ہوتا ہے، ایک دوسرے کے اوپر سے گرتے پڑتے وہ ٹڈیاں ایک طرف چل پڑتی ہیں، بالکل یہی حال ان کا ہوگا۔ قبروں سے نکلیں گے، پہلے تو حیران پریشان ہوں گے کہ یہ کیا واقعہ پیش آ گیا ہے، اور پھر ان کو آہستہ آہستہ یقین آئے گا کہ یہ وہی واقعہ ہے جس کے کہ انبیاء جسے ڈرایا کرتے تھے، جس کی تنبیہ کیا کرتے تھے، اور پھر اس وقت وہ مانیں گے کہ یہ تو بڑا کٹھن دن ہے، سخت ترین دن ہے ان کے لیے۔ یہاں مولانا سید الودودی اپنی تشریح میں فرما رہے ہیں کہ قبروں سے مراد وہی قبریں نہیں ہیں جن میں
کسی شخص کو زمین کھود کر باقاعدہ دفن کیا گیا ہو، بلکہ جس جگہ بھی کوئی شخص مرا تھا، جہاں بھی اس کی خاک پڑی ہوئی تھی، وہیں سے وہ محشر کے طرف پکارنے والے کی ایک آواز پر اٹھ کھڑا ہوگا اور پھر اس وقت اس طرف دوڑ لگا دے گا۔ تو حاصل مطالعہ یہ ہے ان آیات کا کہ جو قومیں سبق حاصل نہیں کرتی پچھلی قوموں کے عذاب سے اور ان کی تباہی سے، تو پھر ان کا انجام انہی جیسا ہونا ہے۔ تباہ تو ہوں گی وہ قومیں، لیکن پھر آخرت میں پھر جو ان کو جو سزا ملے گی وہ انتہائی سخت ہوگی اور وہ مل کر رہے گی۔ تو یہ ساری تنبیہات اور ساری باتوں کا مقصد یہ ہے کہ جو قومیں آج ایمان نہیں رکھتی آخرت پر، وہ ابھی اپنے حرکتوں سے باز آ جائیں اور اپنے آپ کو سدھار لیں، ورنہ ان کے ساتھ وہی کچھ پیش آئے گا آخرت میں جو کہ ان آیات میں بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے عبرت حاصل کرنے، نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے آپ کو سدھارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔